الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوات الله آج کی یہ نشست اس مجلس اور اس سلسلے کی آخری نشست ہے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مجھ سے بہتر اور دیگر علماء آتے رہیں گے. افادہ اور استفادہ کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں اہل بیت تجلی گاہ اسماء حسنہ کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے اسماء حسنہ ہے. لہ الاسماء الحسنہ. اللہ کے لیے بہترین نام ہے اسماء حسنہ ہے. کریم، رحیم، خالق، باری، مصور، عزیز، یہ اللہ کے وہ نام ہیں جن ناموں سے پروردگار عالم کے افعال کا پتہ چلتا ہے. اسماءہ افعالہ، اس کے اسماء اس کے افعال ہیں. لہذا مصحف ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرمایا نحن الاسماء الحسنى، ہم اسماء حسنہ.
لا يقبل من احد طاعتا الا بمعرفتنا، پروردگار عالم کسی ایک سے اطاعت کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اسے ہماری معرفت نہ ہو۔ اہل بیت کی معرفت ضروری ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اہل بیت کی امامت سمجھ میں نہ آئے۔ اسی لیے کیونکہ اہل بیت جلوہ گاہ اسماء الہیہ، پروردگار اپنی صفتوں سے پہچانا جائے گا۔ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، عقل نے اتنا کہہ دیا کہ خدا ہے، اس کے بعد اس کی صفتوں سے پتا چلے گا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، مگر ان صفتوں کا اظہار کہاں ہوگا؟ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن سے اللہ کی صفتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں اہل بیت کو آپ دیکھیں گے، ان صفات کو اہل بیت کی ذوات مطہرہ میں مقدسہ میں جلوہ نما دیکھیں گے تو ان صفات کے ذریعے اللہ کو پہچانیں گے، لہٰذا انہیں پہچاننا ضروری ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ تو میں نے کچھ صفتوں کو، کچھ اسماء کو زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے پہچانوں اہل بیت کی ذوات مطہرہ میں کون سی صفتیں کا خزان العلم، یہ علم کے خزانہ دار ہے، وہ علیم ہے، یہ خزانہ دار علم ہے، تو اس کے علم کو پہچاننا ہے تو یہاں آ کر پوچھو، یہاں دعویٰ سلونی ہوتا ہے، تو یہاں سے علم حاصل کرو، تب علی کہیں گے یہ میرا علم نہیں، یہ خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ علم علی سے خدا کے علیم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد خزان علم کے بعد ہم نے اصول الکرم، عادت الامم، یہ تمام وہ صفات ہیں اہل بیت کے جو زیارت جامع کبیرہ میں موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہو ذرا آگے آ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو اہل بیت اصول الکرم بھی ہے۔ اللہ کی صفتوں میں ایک صفت کریم بھی ہے۔ کریم ہونا اللہ کی صفت ہے، اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم کریم ہے، اور اس کرامت کا پتہ اہل بیت کے ذات سے ہوگا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ علامہ طباطبائی صاحب المیزان فرماتے ہیں کرامت کے متبادل کوئی لفظ فارسی میں نہیں، یعنی متبادل یعنی صحیح اس کا ترجمہ ہو جائے ایک لفظ میں، ایسا فارسی میں نہیں ہے۔ جب فارسی میں نہیں ہے تو یقیناً اردو میں بھی نہیں ہے۔ تو کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو باعث شرف ہو، یہ ترجمہ ہے، یہ تعریف ہے، یعنی ہر وہ چیز کرامت ہے جس کی وجہ سے انسان کو شرف ملتا ہے۔ تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرف ہے۔ تو انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرف اگر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے، تو عبادت الہیہ سب سے بڑا شرف ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، کیونکہ یہ عقل کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کرم ہے، یہ کرامت ہے۔ اب کریم اصول الکرم اہل بیت ہے۔ کیسے اصول الکرم ہے؟ محققین نے 4 گروہ بنائے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے 4 گروہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں۔ بخیل کہتے ہیں کسے؟ بخیل کی تعریف یہ ہے خود تو کھاتا ہے
مگر دوسروں کو خراب ہو جائے لیکن دوسروں کو نہیں دے گا. یہ ہے بخیل. اس کے آگے ہے لعیم. لعیم کہتے ہیں ہے نہ خود کھائے گا نہ کسی اور کو دے گا. ایسے لوگ موجود ہیں زندگی گزار رہے ہیں, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, کس کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے جو پوچھتا بھی نہیں. لعیم وہ شخص ہے جو خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو دیتا ہے. اور اس کے مقابل میں دو صفتیں ہیں جو ممدوحہ ہے, جو قابل تعریف ہے. ایک سخی ہونا, سخاوت. سخاوت اسے کہتے ہیں خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. سخاوت انسان خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. لیکن کرم کس کو کہتے ہیں؟ کرم وہاں ہے خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. تو اہل بیت اصول الکرم ہیں, یہ کرم کے ریشہ دار ہیں, یہ بنیادیں ہیں کرامت کی. اس لیے کہ جب سائل دروازے پر آتا ہے, گھر میں روٹیاں ہیں, صبح سے شام تک روزے ہوئے ہیں, آنے والا کہتا ہے میں اسیر ہوں, میں یتیم ہوں, میں مسکین ہوں, تو 3 دن تک خود نہیں کھایا, روٹیاں اٹھا اٹھا کر دے دیے. تبھی تو کہا گیا اہل بیت سخی ہی نہیں بلکہ اصول الکرم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اہل بیت اصول الکرم ہے. ایسے اصول الکرم ہے کہ اگر کوئی ایک نان کا سوال لے کر آتا ہے تو اسے اونٹوں کی خطار دی جاتی ہے. آنے والا ایک نان کا سوال لے کر آیا, اللہ اکبر, ایک نان کا سوال, مگر دینے والا ایسا ہے کہ اونٹوں کی خطار دے دیا. واقعہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. کسی نے مولائے کائنات سے پوچھا کہ بہت بڑا سخی ہے حاتم طئی, کیسے؟ 70 دروازوں سے خیرات کرتا ہے. اچھا, مولا نے کہا بڑا بخیل ہے. 70 دروازوں سے خیرات کر رہا, بڑا بخیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی نوبت نہ ہے. تو علی وہ ہے جو ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ فقیر کو دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے اپنے دروازے سے بھی دیا اور خدا کے گھر کے دروازے سے بھی دیا. اپنے دروازے سے اونٹوں کی خطار دے دی, خدا کے گھر کے دروازوں سے سلیمان کی مملکت دے دی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اصول الکرم جہاں کرامت کا اظہار ہو وہ ذوات مقدسہ اہل بیت ہے. ہمیشہ دینا جانتے ہیں, آج بھی دیتے ہیں, لیکن مانگنے والے کو مانگنے کا سلیقہ تو آئے. دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, آؤ مانگو. کیسے دیتے ہیں میرے مولا؟ عبادت بھی شرف کی منزل میں ہے, کرامت بھی شرف کی منزل میں ہے, ہر صفت شرف کی منزل میں ہے, ہر خیر شرف ہے ان کے لیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے رسول اسلام کو 2 فربا اونٹوں کو, یعنی موٹے تازے اونٹوں کو ہدیہ کیا. یا رسول اللہ یہ 2 اونٹ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. مسجد میں نماز جماعت سے پہلے رسول اسلام نے اعلان کر دیا جو خالص خدا کے لیے نماز پڑھے گا میں ان دونوں میں سے ایک اونٹ کو اس کے حوالے کر دوں گا. اس کا اختیار ہے دونوں میں سے ایک اونٹ لے لے. 2 موٹی موٹی اونٹ ہیں, رسول کو ہدیہ کرنے والے نے ہدیہ کیا. رسول چاہتے ہیں کہ امت میں سے کسی کو ایک اونٹ دے دے. اعلان کر دیا اس کو اونٹ دوں گا جس کی نماز میں صرف خدا کا تصور اور کچھ نہ. بھائی عجیب نماز ہوگی,
اس لیے کہ اونٹوں کا اعلان ہو گیا، اب نماز کیسے خالص ہوگی؟ ذہن میں تو بات برابر آئے گی، پتہ نہیں کسے ملے گا، کس کے نصیب میں اونٹ ہے۔ نماز ختم ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئی۔ جبرائیل نے کہا، ابن شرح عاشور میں لکھا ہے واقعہ، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا اے رسول اللہ نے بعد درود و سلام حکم دیا ہے کہ اپنے دونوں اونٹوں میں سے ایک اونٹ علی کو دے دو، اپنے دونوں اونٹوں میں سے ایک اونٹ علی کو دیکھو۔ میں نے پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے، یہ تسلیث معرفت ہے، خدا کو علی اور رسول پہچانتے ہیں، اور رسول کو خدا اور اسی طرح علی کو خدا اور رسول پہچانتے ہیں۔ اسی طرح یہ تسلیث معرفت ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں۔ علی کی نماز کو خدا نے پہچان لیا، لہذا حکم بھیجا، اے رسول اپنی ایک اونٹ کو وعدے کے مطابق علی کے حوالے کر دو۔ رسول ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، علی نے نماز خالصتاً للہ پڑھی ہے، مگر تشہد کے بعد سلام کی منزلوں میں جب آئے تھے، علی کے دل میں بھی ایک خیال آیا، ان دونوں میں سے کس اونٹ کا انتخاب کروں، ان دونوں میں سے کون زیادہ گوشت دار ہے، پسندار؟ یہ خیال علی کے ذہن میں بھی آیا۔ جبرائیل خدا کے پاس جاتے ہیں، پھر حکم لاتے ہیں، کہتے ہیں وہ خیال بھی اللہ کے لیے تھا۔ اے رسول، جبرائیل کے دل میں جو علی کے دل میں خیال آیا، وہ خیال بھی اللہ کے لیے تھا۔ وہ سوچ رہے تھے جو سب سے موٹا تازہ ہے اسے لے لوں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو گوشت دے دوں۔ تو اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ رسول اسلام نے دونوں اونٹوں کو دے دیا اور کہا علی یہ لے لو، اور علی کا کرم یہ ہے، مقام کرامت یہ ہے کہ علی نے دونوں اونٹوں کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد کی جان۔ علی نے ان اونٹوں کو بھی دے دیا، اسے کہتے ہیں کرامت۔ پروردگار عالم کریم ہے اور اہل بیت اصول الکرم ہے۔ اور آگے بڑھاؤں بات، اس کے بعد ہے وساست العباد۔ اہل بیت کے لیے کہا ساست العباد۔ ساسا جمع ہے سائس کا، فاعل کے وزن پہ ہے سائس۔ سائس کہتے ہیں سیاست مدار کو۔ اگر یہ الفاظ میرے ہوتے تو مجلس ختم ہوتے ہی اعتراضات کی بوچھار مجھ پہ ہو جاتی، کیسے انہوں نے مولانا نے اہل بیت کو سیاست مدار کہہ دیا۔ امام ہادی، 10ویں امام علی النبی علیہ السلام، آپ سے منقول زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ، اس میں آپ نے اہل بیت کا تعارف کروایا۔ ساست العباد، سائس کہتے ہیں سیاست مدار، سیاست داں۔ اور ادھر کہیے پروردگار عالم کے اسما کی تجلی اہل بیت میں ہے، تو کیا پروردگار عالم کے لیے بھی کوئی ہے اس لفظ؟ کیونکہ جو تجلی یہاں پر ہو وہ اسم وہاں پر ہونا ضروری۔ تو اہل بیت کے لیے کیا کہیں گے؟ سیاست مدار ہے۔ تو خدا، سیاست کی تعریف کرو پہلے، سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کی تعریف عربی میں یہ ہے تدبیر امور، یعنی امور زندگی کو، امور اجتماع کی تدبیر کرنا، اور اس کے مطابق اس امور، اس تدبیر کے مطابق چرخش حکومت، یعنی حکومت چلانا، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ سیاست بدنام ہو گئی غلط ہاتھوں میں آنے میں، ورنہ لفظ سیاست غلط نہیں ہے۔ سیاست غلط ہوتی تو ائمہ کو سیاست مدار نہیں کہا جا سکتا۔ جو سیاست جسے کہتے ہیں وہ سیاست نہیں ہے،
اللہ کی صفت ہے یا مدبر الامور، یا مدبر الامور، اے امور کو تدبر کرنے والے، یعنی امور کو سوچنے والے، نظام کو چلانے والے. ارے نظام کو چلانے والا خدا ہے. نظام دو طرح کے ہیں، ایک نظام تکوینی ہے، ایک نظام تشریعی ہے. نظام تکوینی جہاں کن فیکن کی منزل ہے، ہو جانا ہے. نظام تشریعی ہے جہاں پروردگار عالم حکم دیتا ہے مگر انسانوں کو اختیار دیتا ہے. تمہارا اختیار ہے، چاہے کرو چاہے نہ کرو. یہ نظام تشریعی ہے. اور اس نظام تکوینی اور اس نظام تشریعی کے مدبر جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. مگر اس تدبیر کا جلوہ کسی میں دیکھنا ہے تو وہ اہل بیت ہے. ان کے اشارے سے سیاست بھی چلتی ہے، ان کے اشارے سے شمس و قمر بھی چلتے ہیں. لہذا اسی لیے سورج ان کے اشارے سے پلٹتا ہے، چاند ان کے اشاروں سے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ستارہ ان کے ارادے سے زمین پر آتا ہے. ایسا بات پڑے محمد والے پروردگار عالم مدبر ہے. اس کے مدبر ہونے کا جلوہ دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو. عزیزان محترم، سیاست کو دین سے جدا کر دیا گیا. کیوں؟ آج تک تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہی بات ہے، یہی تو بات ہے. کیوں؟ مولائے کائنات کے بعد معاویہ کے دور سے سیاست کو دین سے جدا کر دیا. اس کے بعد کہا تمہارا کام مسجد سے مسجد تمہارا کام ہے مولویوں کا، سیاست ہمارے ذمہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسجد سے باہر جا سکے. اسلام کے اتنی طاقت نہیں ہے. مولوی کی دوڑ، یعنی مولوی کون؟ اسلامی تعلیمات کو حاصل کیا ہوا. یعنی اسلام میں اتنی طاقت نہیں ہے بازار کو کنٹرول کر سکے. اسلام کو اتنا طاقت نہیں ہے شہر کو کنٹرول میں رکھ سکے. سیاست کس چیز کا نام ہے؟ یعنی سیاست کہتے ہیں لوگوں کی اجتماع کی زندگیانیوں کے بارے میں سوچنا، لوگوں کے اجتماع کے زندگانیوں کے متعلق سوچنا اور سوچ کر ان کی بھلائی کے لیے عمل کرنا، یہ ہے سیاست. اس لیے کہ اجتماع کی اس لیے ایک حکومت کی ضرورت ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ چاہے فاجر و فاسق ہو، چاہے صحیح ہو، بر ہو چاہے فاجر ہو، ایک رہنما اور ایک حکومت، ایک حاکم کی ضرورت ہے لوگوں کو. اجتماع بغیر حکومت کے نہیں آگے بڑھ سکتی. اس لیے اجتماع میں ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے. جب تک ان حقوق کی رعایت نہیں ہوگی یہ اجتماع سالم نہیں کہلائے گا. تو ان حقوق کو روایت کے لیے وہ کہاں سے حقوق کو پیدا کریں گے، کس سے حقوق کو لیں گے؟ جس نے کائنات کو بنایا اس نے ہمیں قرآن بھی دیا، اور قرآن میں اس نے اصول زندگی کو بھی بنایا، اصول زندگی کو بتایا. ارے اسلام تو مہد سے لے کر لحد تک ہے، تو مسجد اور قبرستان سے اسلام کو کیوں محدود کر دیے ہو؟ بازار میں اسلام ہے، سیاست میں اسلام ہے، پارلیمنٹ میں اسلام ہے، اسمبلی میں اسلام ہے، ہر جگہ کا قانون اسلام کے پاس ہے. ہم نے ہمارے تصور میں پرانے حکماء نے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم اسلام کے مطابق حکومت نہیں کر سکتے، نہ اسلامی تعلیم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہے، نہ اسلامی ہمارے پاس وہ فکر ہے. لہٰذا کریں کیا؟ اسلام میں دو پارٹیشن کر دے، سیاست الگ، دین الگ، دین اور سیاست کو الگ کر کے دین کو مسجد میں رکھ دیا. مولویوں کو کہا تم یہاں رہو، سیاست میں ہم جو کریں گے تمہیں نہیں بولنا ہے. آج اس سیاست کو دیکھنا ہے تو سعودی عرب کو دیکھو اور دیگر جگہوں پر دیکھو جہاں دین الگ ہے، سیاست الگ ہے. دین سیاست مداروں کا کھلونا ہے. جب جس مفتی کو اشارہ کیا مفتی نے فتویٰ دے دیا، کبھی یہ حرام کبھی وہ حرام. لہٰذا دیکھیے جہاں اسلام میں سیاست، توجہ چاہتا ہوں میرے
खिलौना बन गया। इसीलिए तो दो सियासतें हमारे सामने हैं, एक सऊदीया की सियासत है, एक ईरान की सियासत है। दोनों सियासतों में फर्क ये है कि सऊदी की सियासत सबसे बड़ा जुम्मा दुनिया का वो सऊदी में होता है, वो मक्के में होता है। मक्के का इमाम पढ़ता है खुतबा, दुनिया को बोलता है, और इस्लामी तशय्यो का खुतबा वो तेहरान के यूनिवर्सिटी से होता है। तेहरान के यूनिवर्सिटी से एक खुतबा होता है और मक्के से एक खुतबा होता है। दोनों खुतबों में फर्क ये है कि ये खुतबा मक्के का वो है जो व्हाइट हाउस से जाता है, यहाँ पर पढ़ा जाता है, और दूसरा खुतबा तेहरान का है, वहाँ पढ़ा जाता है, यहाँ तर्जुमा होता है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझदार है, मगर सियासत में है, यानी सियासत का लफ्ज जो है इतना बदनाम हो चुका। देखो अलवी सियासत है या सकीफाई सियासत है। सियासत और सियासत में फर्क करो। अलवी सियासत को देखना है, अलवी सियासत वो है जहां मौलाए कायनात नहजुल बलागा में अपने गवर्नर उस्मान इब्न हुनैफ को कहते हैं, देखो खुश न हो जाना अगर तुम्हें कोई मेरा गवर्नर कहे। और ये भी कहा उस्मान इब्न हुनैफ को, देखो शहर के जागीरदारों के दस्तरखानों पर बैठकर मजे मजे के खाने खाकर खुश न होना, तुम्हारा जो अमीर है वो सूखी रोटियां खाता है। एक और गवर्नर को मौला ने कहा, लैसा, याद रखो ये जो है लैसा अमला का लका बित्तोमा वलाकिन्नहु अमानतुन फी उनक। देखो ये जो तुम्हारे पास गवर्नरी है, ये हाकिमियत है, ये कोई तमगा नहीं है, ये कोई तमगा नहीं है, ये कोई ऐसा निवाला नहीं है जिसे खा जाए, बल्कि ये अमानत है जो तुम्हारे गर्दन में लटक रही है। सियासत अली से सीखो, कैसा सियासत मदार है मेरा मौला। ये सियासत है मेरे मौला की, जहां पर मेरा मौला पहले ही आते ही ये ऐलान कर देता है, जितने लोग इससे पहले जिनका हक नहीं बनता था, अगर दारुल इमारा दारुल बैतुल माल से अगर कुछ ले लिया है तो वापस कर दो। अपने भाई अकील को कह दिया, भाई अकील ने दावत की, दावत करके कहा मेरा वजीफा बढ़ा दीजिए। आहिस्ते से गर्म लोहे का जो था वो लगा दिया। ये क्या किया आपने? कहा तुम इससे डर गए और मुझे मशवरा कहते हो कि जहन्नम की आग में जाओ। इमाम वक्त कह रहा है ये सियासत जो है ना अल्लाह की अमानत है, इसलिए कि सियासत इबादत है, सियासत इबादत है। अगर ये नियत हो कि मुझे लोगों के उमूर की तदबीर करना है और उसके मुताबिक फैसला करना है, और जो तदबीर करना है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक करना है। इस्लामी मिसाल के आप सीधी सी मुझे मिसाल दीजिए, 2 और 2 4। उसी तरह एक माशरा है, माशरे में बुराई फैल रही है, हुक्म क्या है? मेरा सवाल है, तबलीग करो, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, कोई सुनेगा नहीं मेरी बात। अमर बिल मारूफ, अमर यानी हुकूमत करना, अमर से हुकूमत, अमर कहते हैं हुकूमत को, आमिर यानी हाकिम, नाही
حاکم یعنی سب سے بڑا امر اور نہیں حاکم ہی کر سکتا. جب تک حکومت ہاتھ میں نہ ہو نہ صحیح امر بالمعروف ہو سکتی ہے نہ نہی عن منکر کا فریضہ ادا کر سکتی ہے. لہذا ضروری ہے اب اس فاسد حکومت کو ہٹانا ہے. اگر تمہارے اختیار میں ہے بغیر کسی فساد کے اس حکومت کو ہٹا سکتے ہیں تو ہٹائیے. اب ہٹانے کے بعد اختیار کی بات ہے, ہٹانے کے بعد ایک حکومت کی ضرورت ہے. تو کون سی حکومت؟ وہ حکومت جس کو پروردگار عالم نے ائمہ کے توسط سے ہمارے حوالے کیا, اس حکومت کو اجرا کرنا. اور جو اس حکومت کو اجرا کرتا ہے اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. سیاست پہ اس طرح زبان نہیں کھول دینا چاہیے. یہ دشمن کی چال ہے. دین کو سیاست سے جدا کر دیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ مولویوں کو سیاست سے کیا ضرورت. علم اگر ہے, مولوی سے مراد عالم, یعنی مطلب عالم اگر نہیں کرے گا دین کی رہبری, کیا جاہل کرے؟ جاہل کرے. مولا کائنات نے مالک اشتر کو عہد نامہ پیش کیا. نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے. میں اپنے جوانوں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں, صبح کی مجلس میں بھی گزارش کیا تھا, آج کی مجلس میں بھی گزارش کر رہا ہوں, اٹھائیے مالک اشتر کا اس عہد نامے کو سیاست علوی کا دستاویز کہا جاتا ہے. اصول بتائے ہیں اس میں. مولا کائنات نے اس خطبے میں اصول جو بتائے ہیں, سب سے پہلا اصول کیا ہے سیاست علوی کا؟ ان یخوف علی اللہ, خدا سے خوف کرو. یعنی سرچشمہ سیاست الہی خوف پروردگار. بہت سے مسئلے یہیں پر ختم ہو گئے. جہاں بات خوف کی آ گئی, بیت الدارالامارہ میں مولا کائنات بیٹھے ہیں, خلیفہ وقت ہے, کام کر رہے ہیں, حساب کر رہے ہیں, مال آیا ہے, پیسہ آیا ہے, یہ وہاں دینا ہے, یہ وہاں دینا ہے, اس کو دینا ہے, وہاں پر یہ کام کرنا ہے. کبھی اس گورنر کو خط لکھا, اس گورنر کو خط لکھا. اب کھانا ہے تو شمع کو بجھایا, دوسری شمع کو روشن کیا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا حکومت کا کام کر رہا تھا, حکومت کا چراغ جلا رہا تھا, حکومت کا کام ختم ہو گیا, تو میں حق نہیں ہے کہ حکومت کے بیت المال سے چراغ کو جلاؤں. یہ علی نے خطوط دیے ہیں سیاست کے دنیا میں. دوسرا ان یکسر, یعنی دوسرا یہ ہے اپنے شہوات کو ختم کرو. دوسرا اصول سیاست کا شہوات کو ختم کرو. پہلا اصول خوف خدا, شہوات کو ختم کرو. اور تیسری جگہ پر مولا نے فرمایا مالک اشتر پہ, دیکھو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں, یا وہ اخن لک فی دینک اور نذیر لک فی خلقک, یا تو یہ تمہارے بھائی ہیں, برادران ایمانی ہیں, مسلمان ہیں, دو ہی طریقے سے ہیں, یا تو آپ کا ہم مذہب ہے یا تو ہم خلقت ہے. مولا نے دو گروہ میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے. دیکھو اے مالک اشتر, یا تو افراد ہم مذہب ہے تمہارے, یا تو ہم خلقت ہے, یعنی جیسی تمہاری تکلیف ویسی ان کی تکلیف, یعنی تم بھی آدم کی اولاد, وہ بھی آدم کی اولاد. دیکھو تم جہاں پر بیٹھے ہو وہ حکومت ہے, یہاں بیٹھ کر یہ اپنے مذہب کا ہے, یہ غیر ہے, یہ نہ کرنا. دونوں کا لحاظ کرنا. قسم خدا کی اگر دستور العمل میں مالک اشتر کو خطبہ کو رکھ دے تو پارلیمنٹ کے نظام اسی کے مطابق بنا دے اور اس پر عمل صحیح طریقے سے ہو جائے تو دنیا میں سیاست علوی کا ڈنکا بیٹھے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھے محمد.
ضرورت ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں مولا کائنات کی آخری 4 سال 9 مہینے کچھ دن، یعنی تقریباً 5 سال کی جو زندگی ہے اس کا بہت مطالعہ کریں. اس لیے کہ مولا کی یہ زندگی جو ہے نا، آخر کی زندگی، یہ مولا کی سیاست سے مرتبط ہے. آخری 5 سال مولا کائنات کی زندگی مولائیوں کے سامنے پیش کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں 40 عام الفیل کو مولا کی ولادت ہوتی ہے. عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال. ہاتھی کا سال اس لیے کہا جاتا، عرب میں پہلے سال سن نہیں ہوتے تھے. جو بھی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا، یا آپ کی زبان میں کہوں بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے، تو اس کے مطابق سال کو کہا جاتا. مثال کے طور پر بھوپال میں سب سے بڑی گھٹنا جو ہے گیس کا جو حادثہ ہوا، اب کسی کو یاد نہیں ہے کب پیدا ہوئے. بس گیس کا واقعہ ہو نا، اس کے 3 سال بعد، اس کے 4 سال بعد، اس کے 5 سال بعد، یعنی جو بھی اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا اس کو سن بنا لیا جاتا. تو اسی طرح عرب میں سب سے بڑا واقعہ جو ہوا تھا اس دور میں، وہ ہاتھیوں کا لشکر آنا اور پروردگار عالم کی طرف سے تہس نہس کرنا، سورہ فیل ہے. تو اسی سال رسول اکرم پیدا ہوئے ایک عام الفیل کو. اس کے 30 سال بعد مولا کائنات پیدا ہوا. یعنی مولا کائنات رسول اکرم سے 30 سال چھوٹے. 30 عام الفیل کو مولا کائنات دنیا میں آئے، متولد ہوئے کعبے میں. پھر اس کے بعد 10 سال کے ہوئے، رسول پر پہلی وحی نازل. غار حرا میں رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی. سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتوں کا نزول. یہاں سے بعثت کا دور شروع ہوا، یعنی اللہ نے مبعوث کیا. بعثت کہتے ہیں بھیجنا. اللہ نے یہاں سے رسالت کو متحرک کیا. یعنی رسول تھے، مگر ذمہ داری رسالت کی 40 عام الفیل سے شروع ہوئی. تو 40 عام الفیل سے 13 سال تک مکے میں بعثت کا دور کہلایا. یعنی مولا کائنات کے 30 سال قبل البعثت، بعد البعثت 13 سال. کتنے ہوئے؟ 45 سال. 43 سال ہوئے. پھر اس کے بعد رسول اسلام ہجرت کیے. 10 سال رسول اسلام مدینے میں رہے. یہ رسول اسلام کے ساتھ مولا کائنات کے 10 سال. کتنا ہوا؟ 53 سال. یعنی آپ یہاں سے دیکھ لیجئے 10 سال یہ ہوئے. یعنی ایک سروات پڑے محمد والے محمد. یعنی 30 سال نہیں 10 سال ہے ابتدا کی. میں نے یہاں پر اشتباہ کر دیا. یعنی 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے تو 10 سال ہے نا. 40 سے جو آپ کو بعثت کا آغاز ہوا تو 10 سال ادھر ہوئے اور 13 سال ادھر ہوئے. تو مکی کی زندگی کے 23 سال ہوئے، 23 ایئرس. پھر اس کے بعد مدینے میں آنے کے بعد رسول کے ساتھ 10 سال، 33 ایئرس. پھر اس کے بعد ایک دور 3 خلفاء کا 25 سال تک مولا خاموش تھا. پھر اس کے بعد آخری 5 سال یعنی 30 سال ہوئے. 33 اور 30 سال 4 سال، یعنی 63 ایئرس مولا کی کل زندگی حیات طیبہ ظاہری ہے. رسول اسلام کی حیات طیبہ بھی 63 سال ہے. تو آخری 5 سال ہے. یہ جو نہج البلاغہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ یہ آخری 5 سال کی کتاب ہے. نہج البلاغہ جس میں خطبات ہیں، جس میں مکتوبات ہیں، سید رضی نے جسے جمع کیا، یہ اس زمانے کے خطبے ہیں جب مولا کائنات کوفے میں حاکم تھے. تو جو منبر سے خطبے دیتے تھے، جو گورنروں کو جو خط لکھتے تھے، ان خطوں کو جمع کر دیا گیا، ان خطبوں کو جمع کر دیا گیا، آپ کے اور ہمارے سامنے رکھ دیا گیا نہج البلاغہ کے نام سے. علی کی سیاسی زندگی پڑھنے کے لیے نہج البلاغہ کا پڑھنا ضروری ہے. علی کی سیاسی زندگی کا آغاز نہج البلاغہ میں موجود ہے، جہاں مولا کائنات سیاست کا درس بھی دیتے ہیں، وحدانیت بھی بتا رہے ہیں، رسالت بھی بتا رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے علی جب خلیفہ بنے تیسرے دور کے بعد،
کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، کیا پہلے علی مستحق نہیں تھے؟ پہلے دور میں رسول کے بعد علی کو بھلا دیا گیا، یہاں تک کہ تیسری منزل تک ایک تاریخ ہے، تیسرے کے بعد بھی کوشش یہ کی گئی کہ علی کو حذف کر دیا جائے۔ دوسرے کے بعد بھی خلیفہ دوم نے جو کام خلیفہ دوم نے کیا اس کا نام سیاست پڑ گیا، جو کام علی نے کیا اس کا نام سیاست نہیں رکھا گیا، مکر و فریب کا نام سیاست بن گیا۔ خلیفہ دوم نے کیا کیا؟ پہلی منزل میں علی کو اس لیے بھلا دیا گیا، یہ کہا جا رہا تھا، دلیلیں کیا تھی؟ علی چھوٹے ہیں جبکہ بڑے بڑے کام کر چکے تھے۔ دوسری دلیل کیا تھی ان کی؟ کہ ابھی بہت لوگ نئے مسلمان ہوئے اور علی عدالت میں بڑے سخت ہیں، لہذا علی کو برداشت نہیں کر سکیں گے مسلمان، اس دلیل کے تحت۔ یہ دلیل بعد میں پیدا ہوئی، البتہ مورخینوں نے لکھا۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل بچے تھے، دوسری دلیل علی کی عدالت کو نئے نئے مسلمان برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تیسری دلیل یہ لکھی گئی، علی اکثر لوگوں کے قاتل تھے، اکثر کے والدین کے، اکثر کے دادا کے، چچا کے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ علی کسی کے چچا کے قاتل، کسی کے بھائی کے قاتل، کسی کے باپ کے قاتل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ علی قاتل ہیں کئی لوگ کے وارثین کے، لہذا دل میں کینہ رہے گا، علی کو نہیں بننا چاہیے۔ یہ تیسری دلیل۔ اور بھی دلیلیں ہیں، علی بڑے سخت مزاج ہے، اس لیے کہ حکومت کا مال ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیں گے، رعایت نہیں کریں گے۔ یہ سب دلیلوں کو دے کر علی کو ہٹایا گیا۔ لیکن دوسری منزل کے بعد اب یہ دلیلیں ختم ہو گئی، اب تو بچے نہیں رہے، اب تو زمانہ گزر گیا، اب علی کو کیا کہہ کے ہٹایا جائے؟ نگاہیں علی کی طرف، علی کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ لیکن خلیفہ دوم نے کھیل کھیلا، کہا علی کو رکھوں گا بھی اور بناؤں گا بھی نہیں۔ یہ ہے مکر و فریب، جسے آج کی دنیا میں سیاست کہتے ہیں۔ یہ وہ مکر و فریب ہے۔ کہا 6 آدمی کا شورا کمیٹی بناؤں گا۔ خلیفہ دوم نے 6 آدمیوں کی کمیٹی کو بنایا اور 6 آدمیوں میں کہا، ایسے 6 آدمیوں کو منتخب کیا جو اس وقت مدینے میں سب سے زیادہ بزرگ تھے، نام تھا، اور ہر ایک کی نگاہ یہ تھی کہ یہی انہی 6 میں سے کوئی نہ کوئی خلیفہ بنے گا۔ اس میں ایک نام علی کا رکھنا ضروری تھا، بنی ہاشم سے کوئی ہو، اور دوسرا نام عثمان کا تھا، تیسرا نام عبد الرحمن کا تھا، چوتھا نام طلحہ کا تھا، پانچواں نام زبیر کا تھا، اور چھٹا نام سعد ابن ابی وقاص کا تھا۔ یہ 6، اور خلیفہ دوم نے 6 کی ہسٹری بھی بتا دی، کون کیسا ہے، رکھا کیسا، کہ کہا ان 6 آدمیوں کو میرے بعد یہ گھر میں بند کر دیا جائے گا، 3 دن کے اندر یہ اپنا خلیفہ چن لیں گے، جدھر میجورٹی ہوگی وہ خلیفہ بنے گا۔ 3 دن تک اگر یہ منتخب نہ کرے کہ 6 کے 6 کے گردنوں کو اڑاڑ دو، 50 آدمی کا ایک دستہ بنا دیا گیا اور ایک کو لیڈر بنایا گیا، کہا 3 دن میں فیصلہ نہ کرے تو سب ان کے سروں کو اڑا دینا، تم اپنی مرضی سے پھر خلیفہ چن لینا۔ اب عزیزان محترم، اسے ڈر ہے کہ کہیں علی نہ بن جائے، اس لیے کہا اگر 3 برابر ہو جائے، جدھر عبد الرحمن ہوگا اس کے 2 ووٹ مانے جائیں گے، کیونکہ عبد الرحمن علی کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے، اسی مکر و فریب سے بھی قانون لیے گئے دنیا کے، کہا جہاں ووٹ برابر ہو جائے پارلیمنٹ میں، وہاں پر اسپیکر کے ووٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ کہا یہ اسپیکر کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اس کے 2 ووٹ۔ اب دیکھیے، پوری طرح اس نے دیکھ لیا کہ علی کے ساتھ سوائے زبیر کے کوئی اور نہیں جا سکتا۔ عثمان اس لیے نہیں جائیں گے، خود دعویدار خلافت ہے، اور عبد الرحمن یہ وہ ہے جو علی کا مخالف ہے، جو دشمن ہے، یہ کبھی نہیں جائے گا۔ اب رہ گئے کون؟ طلحہ،
سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص بھی نہیں جا سکتے اور اسی طرح طلحہ بھی نہیں جا سکتا. اس کی دلیلیں ہیں, ہر ایک کی دلیلیں ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. تو اب ہوا یہ کہ 3 ادھر 3 ادھر نہیں ہوئے, 3 امیدوار بنے, 3 ووٹ پڑے, ہر آدمی کا ایک ووٹ. علی کو زبیر کا ووٹ ملا, اسی طرح عثمان کو سعد بن ابی وقاص کا ووٹ ملا, عبد الرحمن کو طلحہ کا ووٹ ملا. اب کیا کیا جائے؟ بات ایسے ہو گئی کہ جتنا نقشہ اس نے کھینچا تھا اس سے الگ بات ہو گئی. اس نے کہا 3-3 اگر برابر ہو جائے تو جدھر عبد الرحمن ہوگا اس کے 2 ووٹ مانے جائیں گے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا, 3-3 برابر ہے. عبد الرحمن کو تو بننا نہیں تھا شروع سے, اس نے کہہ دیا میں وڈرا ہو رہا ہوں. اب جب وہ وڈرا ہو گیا تو اس کے 2 ووٹ. اب وہ 2 ووٹ جس کو دے دے اپنے 2 ووٹ وہ خلیفہ. اب اس نے سب سے پہلے اپنے 2 ووٹوں کو لے کر علی سے کہا یا علی, میں ان 2 ووٹوں کو آپ کے حوالے کر کے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ماننا پڑے گا. علی نے کہا بتا تیری شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو تمہیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا رسول کی سیرت اور سیرت شیخین پر میں حکومت کو چلاؤں گا. عزیزان محترم, یہیں سے درس لینا چاہیے. علی کی سیاست کی ابتدا بتا رہا ہوں. یہ جسے سیاست سمجھتے ہیں وہ مکر و فریب ہے, جہاں پر لے لو ووٹ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن علی نے کہا نہیں, خطوط سیاست میں پہلے ہی سے کھینچ رہا ہوں, ادھر سے ادھر کوئی نہیں ہوگا. علی نے جواب دیا اتنا سن لے کہ اگر شیخین کی سیاست رسول کی سیاست کے مطابق تھی تو مجھے الگ سے یہ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر شیخین کی سیاست علی کے سیاست کے مطابق ہے تو مجھے یہ دعویٰ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں سنت شیخین اور سنت رسول پر چلوں گا. اور جان لے اگر سنت شیخین سنت رسول کی مخالف ہے تو علی مرتے مر جائے گا, کبھی وعدہ نہیں کر سکتا. علی کبھی وعدہ نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد آپ وعدہ نہیں کریں گے؟ عبد الرحمن کہ نہیں کروں گا. وعدہ نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا. کہا جناب آپ کریں گے؟ ہاں میں تیار. تیسری خلافت یوں چلی گئی ہے, ورنہ 15 سال پہلے علی تیسرے خلیفہ ہی بن جاتے ایک شرط کی بنا پر. ارے نادانو تمہیں کیا پتا ہے میرا مولا وہ ہے جو وسیلے کو ہدف کے لیے مقدس جانتا ہے, کبھی ہدف تک پہنچنے کے لیے غلط چیز کو وسیلہ قرار نہیں دیتا. اسلام کی سیاست کا پہلا اصول یہ ہے مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے غلط چیز کو کبھی وسیلہ نہ بنانا. اگر یہ تو دوسرے اور تیسرے کی بات ہے, پہلے ہی مرحلے میں میرا مولا خلیفہ بن جاتا. اگر اسی طرح وسیلے کو لینا مقصود ہوتا, اس لیے کہ ابو سفیان نے آ کر علی سے یہی کہا تھا یا علی کس کو خلیفہ بنا دیا گیا, آپ مستحق ہیں. اگر آپ چاہیں گے میں مدینے کے گلیوں کو سواروں سے پیادوں سے جمع کر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کہنے والا وہ ہے جس کا خاندان ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, رسول کے مخالف 2 جنگیں لڑی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ایسا کروں گا, مگر علی نے مسکرا کر کہا کب سے تو اسلام کا ہمدرد بن گیا. ان کے نقوش کے بغیر نہیں ہے. کوئی بھی شعبہ اپنے حیات کے شعبوں کو تلاش کر لیجئے, ہر شعبوں میں امامت کے نقوش ملیں گے. چاہے سیاست ہو, چاہے حکمت ہو, چاہے سائنس ہو,
ہر شعبہ حیات میں، حتیٰ ایگریکلچر میں بھی ان کے نقوش ملیں گے. کہاں نقوش نہیں ہے اہل بیت کے؟ مگر اہل بیت نے کبھی ہدف تک پہنچنے کے لیے غلط چیز کو وسیلہ قرار نہیں دیا. تو اگر ہماری سیاست علاوی ہے تو جانے تو حکومت، نہ ملے تو نہ ملے، لیکن اصول نہیں بدلیں گے، اصول نہیں بدلیں گے اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. تو عزیزان محترم، اگر ہمیں اسی سیاست علویہ پر قائم رہتے ہوئے اگر ہمیں زندگی بسر کرنا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ حسین بھی وہ ہے اسیر بسیرت جدی و ابی، مسیرت رسول پر، نانا کی سیرت پہ پڑھ رہا ہوں، علی کی سیرت پہ آگے بڑھ رہا ہوں. جو سیرت علی کی وہ سیرت علی کی، رسول حسین کی. تو اسی سیرت پہ حسین نے کربلا کو قائم کیا. اسی تسلسل کربلا کا نام ہے مجلس ازا. اسی تسلسل کربلا کا نام ہے مجلس ازا. مجلس ازا کی سیاست بھی سیاست علوی ہو، مجلس ازا کی سیاست بھی سیاست حسینی ہو. کوئی ہدف تک پہنچنے کے لیے کسی غلط چیز کو وسیلہ نہ بنانا. اگر کوئی مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے غلط چیز کو وسیلہ بنا لے تو اس مجلس کا کربلا سے تعلق نہیں ہے. مقصد کربلا کے تحت مجلس حسین، مقصد حسین ابن علی کے تحت مجلس ہو. میں مجلس اس لیے کراؤں گا کہ اس کی مجلس کو خراب کرنا ہے. وہ 1000 روپے کا ذاکر بناؤں، میں 10,000 کا ذاکر بلاؤں گا. وہ دال چاول کھلائے گا، میں بریانی کھلاؤں گا. اب دیکھنا ہے مجمع کدھر آئے گا. کام مقدس ہے، پیچھا فرش ازا رہا ہے، مگر وسیلے غلط ہیں، ارادے غلط ہیں. عزیزان محترم، غلط وسائل سے مقدس چیز کبھی قائم نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہر نیک چیز میں بھی نیتوں کو تلاش کرو، وسیلوں کو دیکھو. جہاں خلوص مل رہا ہے وہاں جاؤ، ثواب فاطمہ دے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے؟ سلام ہو سیاست مداران عباد پر. زیارت جامع کبیرہ کا جملہ جس کی تشریح ہو رہی تھی، سیاست علوی. یہ 30ویں منزل کے بعد پھر تیسرا خلیفہ بھی اس دنیا سے چل بسا. اب لوگوں کا ہجوم مولا کی طرف امڑ پڑا. خطبہ ششخیہ، نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ، جہاں مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ اس طرح مجھ پر آ گرے کہ میرے پیروں کے انگوٹھے کچلے جا رہے تھے. سب نے بیعت کیا، لیکن عزیزان محترم کس نے بیعت نہیں کیا؟ سعد ابن ابی وقاص، وہ 6 میں جو تھا. آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا، غدیر کا جب بھی نام آتا ہے تو حسان ابن ثابت کا نام بھی آتا ہے، اس لیے کہ غدیر میں سب سے پہلا قصیدہ پڑھنے والا مولا کی ولایت کا وہ حسان ہے. لیکن چوتھے مرحلے پر جب خلافت کی بات آئی تو سب نے علی کو اپنا خلیفہ مان لیا، چاہے شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ. مگر حسان ابن ثابت جس نے غدیر میں قصیدہ پڑھا اس نے بیعت نہیں کی. اسامہ ابن زید کون؟ جسے پسر خاندہ رسول کہا گیا ہے، جس کو بیٹا بنا کر رسول نے پالا. اس کا بیٹا اسامہ جیش الاسامہ مشہور ہے، رسول کی آخری زندگی میں رسول نے ایک لشکر کو بھیجا تھا. اسامہ نے جو ہے نا رسول کی علی کی بیعت نہیں کی. سعد ابن وقاص کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص اسی کا بیٹا عمر سعد ہے. نام پورا عمر ابن سعد وقاص.
سعد ابن وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد ہے. عمر ابن سعد کا باپ ہے سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص نے بیعت نہیں کیا علی کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے تیسری خلافت کے دور میں مال و حشم کو جمع کر لیا تھا، تجوریاں بھر لی تھی، اور علی نے آتے ہی اعلان کر دیا جس نے بھی ناحق بیت المال سے لیا اس کو واپس کرنا پڑے گا. اس شرط کے ساتھ میں آؤں گا. علی کی شرط یہ اتنی زبردست تھی، اتنی خطرناک تھی، اچھوں کو گھر بٹھا دیا. کبھی بہت اچھے لوگ بھی کسی اچھے آدمی کی تائید کرتے ہوئے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے مفادات خراب ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سعد بن ابی وقاص کی بات جب آئی تو یہ اب عرض کر دوں، ایک مقام پر مولا کائنات نے احتجاج کیا. ان میں ایک عبداللہ ابن عمر بھی تھے، خلیفہ دوم کے بیٹے، انہوں نے بھی نہیں کیا. عزیزان محترم، جتنے لوگوں نے بیعت نہیں کی، یہ ایک تاریخ ہے سب کے ساتھ کیا ہوا. ایک تاریخ ہے، اگر تاریخ پر مجلسیں ہو تو یہ باتیں بیان ہو سکتی ہیں. جن لوگوں نے بیعت نہیں کی مولا کی، سعد ابن ابی وقاص ایک مقام یہ غدیر میں بھی موجود تھا. مولا ایک جگہ مقام احتجاج پر کہہ رہے تھے کیا تم فراموش کر دیے ہو مجھے رسول نے غدیر میں خلیفہ بنایا تھا. سعد ابن ابی وقاص بیٹھا ہوا تھا، چہرہ جھکایا ہوا تھا. علی نے کہا سعد کیوں نہیں بول رہے ہو، تمہیں تو یاد ہوگا نا، بتاؤ انہیں. سعد نے سر جھکا کے کہا اے علی، بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا ہوں. عزیزان محترم، حق کو یوں چھپایا جاتا ہے، اور یاد رکھو ولایت علی کے حق کو چھپانے والے کو دنیا ہی میں عذاب ملتا ہے. لمحے نہیں گزرتے ہیں پتھر نازل ہوتا ہے. سعد نے کہا کہ بھول رہا ہوں. مولا نے کہا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پروردگار تجھے ایسی مرض میں مبتلا کرے کہ تو اپنا چہرہ تک نہ دکھا سکے. تاریخ ابن خلدون سے بات پڑھ رہا ہوں. ایسے مرض میں پروردگار عالم تجھے مبتلا کرے کہ تو چہرہ بھی نہ دکھا پائے. تو علی کو کہے ہوئے کچھ دن گزرے کہ برس کے نشانوں سے چہرہ بھر گیا. پہلے تو بازار جب نکلتا تھا کہ سر پہ برقع ڈال کر، نقاب ڈال کر سعد ابن وقاص بازار میں آتا تھا، اور آخری عمر میں تو گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا، اور بات افسوس کرتا تھا اے کاش کہ میں حق کو نہ چھپایا ہوتا. یہ سعد ابن ابی وقاص کی تاریخ ہے. عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، جب علی کی بیعت کی بات آئی تو کہا ابھی جلد بازی ہے. کیوں؟ ادھر لشکر معاویہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر جو ہے نا رسول کی بیوی مخالف ہے، ابھی جلد بازی ہے کچھ کہنا، ابھی جلد بازی. عزیزان محترم، حق سمجھ میں آئے تو فوراً بڑھنا چاہیے. حق جب بھی سمجھ میں آ جائے فوراً آگے بڑھ جاؤ، سوچنے کا بھی وقت نہ گزارے. اگر حق واضح ہے آپ کے لیے، روشن ہے. کربلا کی بھی مثال ہے. ترما مولا امام حسین کے چاہنے والے تھے. کہا آقا اگر پہلی تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، کربلا جب پہنچے تو امام خطبات دیتے رہے، شاید یہ مان جائے، شاید یہ سمجھ جائے، شاید حقیقت سمجھ میں آ جائے. جب پتا چل گیا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، جنگ ہونا ہی ہونا ہے، ترما نے کہا آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ اب تو مشخص ہو گیا جنگ ہونا ہے، کچھ ساز و سودا، کچھ ضروری کام ہے وہ کر کے میں واپس لوٹوں گا. حق سمجھ میں آ جائے تو فوراً عمل کرو. ترما وہاں سے ہٹے اور گئے، واپس آنے تک امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. زندگی بھر افسوس کرتے رہے میرا نام شہدائے کربلا میں لکھا رہے. کتنے لوگ تھے جنہوں نے افسوس کیا بعد از کربلا. ایک تاریخ ہے، یہ بھی ایک ایک فرد پر گفتگو ہو سکتی ہے. مسیب تھے، وہ تھے، یہ تھے، بہت سے لوگ تھے.
उसी तरह अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अभी वक्त नहीं, अभी वक्त नहीं, बड़े मोहतात बन रहे थे। लेकिन अजीज़ान भाई, आपका एहतियात कहाँ गया? जिस वक्त अब्दुल मलिक इब्न मरवान का दौर आया, मरवान का बेटा चौथे इमाम के ज़माने में खलीफा बना, उमवी बनी उमैया का खलीफा बना, तो उस वक्त मक्के का जो टुकड़ा था उसमें हुकूमत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर की थी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को खत्म करने के लिए अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने हज्जाज इब्न यूसुफ को गवर्नर बनाकर फौज को भेजा। जब घमसान की लड़ाई होगी उसके बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर को जलाया गया मक्के में। जब अब्दुल्ला इब्न जुबैर को जलाया गया, हज्जाज इब्न यूसुफ सखफी, खुदा लानत करे इस पशु मलून पर, अब इससे डर गए अब्दुल्ला इब्न उमर। क्यों डरे? अली पे हाथों पर बैत नहीं की। यहां रात के अंधेरे में, उस सर्दियों में रात के अंधेरे में आते हैं। एक मर्तबा हज्जाज पूछता है, कौन? क्या मैं अब्दुल्ला इब्न उमर। क्यों आए हो तुम? कहा बैत करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, इज्जत की बैत नसीब नहीं हुई। क्या करना चाह रहे हो? बैत करना चाहता हूं। तुम अली जैसी शख्सियत की बैत करने में तामुल किए हो, मेरी बैत करना चाहते हो? बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, बैत आप ही की करना चाह रहा हूं। कहा हाथ लिहाफ में है, बाया कदम को उठा के कहा ले इस पर बैत कर। हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपने बाएं कदम को बढ़ाकर कहा इस पे बैत कर। जिसे अली की हाथों पर शराफत की बैत नसीब ना हो, वो उसे हज्जाज जैसों के पैरों पर बैत करना पड़ता है। आज भी ये कुल्लिया है। अलवी सियासत अगर कहीं है, अगर उसका एहतराम न किया जाए तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ की खिलाफत तुम्हें नसीब होगी। लिहाजा जहां अलवी सियासत है, अलवी हुकूमत है, उन हुकूमतों को सलाम करो, उन हुकूमतों को तायीद करो, वरना अब्दुल्ला इब्न उमर का जिंदगी हमारी जिंदगी न बन जाए। बस बहुत सी बातें रह गई, 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि सियासत एक अजीब व गरीब टॉपिक है। इस पर मुसलसल कई मजलिसें हो सकती है। क्या है सियासत? क्या है मौला के ज़माने के वाक़या? इमाम हुसैन के ज़माना क्या था? लेकिन अली ने इतना साबित कि बस आखिरी जुमले, आखिरी मजलिस थी, इसलिए थोड़े कुछ हजरात ने ख्वाहिश भी की मौलाना कल बहुत मुख्तसर हो गया था, आज वो टाइम ले लीजिए। तो मैंने चाहा कि उनकी बात भी रख लिया और मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई। तो अगर किसी के लिए देर हो गई तो मैं माजरत चाहता हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अली ने हुकूमत करके बता दिया अल्लाह की तरफ से मुंतखब हाकिम कैसे होता है। 3 जंगें लड़ी। अजीज़ान मतलब कभी फुर्सत मिले तो इन 3 जंगों को बयान करूंगा। किन हालात में अली ने ये जंगें लड़ी है, कौन सामने था, मुद्दा क्या था, उधर रहने वाले की सिफात क्या थी, इधर रहने वाले कैसे थे, नाकिसीन, मारिकीन, कासिदीन, अहले जमल, अहले शाम, अहले नहरबान, ये 3 ग्रोह से अली ने लड़ी है। अली के सिपाही भी मारे गए, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा मौला ऐसा खलीफा था, कूफे में रातों को उन बेवाओं के घरों पे जाता था। क्या किसी ने ऐसा खलीफा देखा? रातों में अगर आज हमारे दौर में कोई जाता भी तो पहले मीडिया को खबर करता। किसी गरीब के घर में कोई जाता तो कहता कि मीडिया आए, तस्वीरें खींचे और दुनिया को बताएं, ताकि पता चले कि फुला गरीब के घर पे फुला ने खाना खाया है। ले अली ने पूरी जिंदगी बेवाओं की खिदमत कर दी, मरने तक पता नहीं चला कि कौन था घर आने वाला। यह है सियासत अमल। रात के अंधेरे में मौलाए कायनात बेवाओं यतीमों के घरों पे जाते थे, नानो नफा देते थे,
چھوٹے چھوٹے بچے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے. ماں سے علی کہتے تھے یا آپ بچوں کو کھلائیے، میں کھانا بناؤں گا. تو عورتیں کہتی تھی آپ بچوں کے ساتھ کھیلیے، میں کھانا بنا دوں گی. تو علی اتنی دیر جب تک ماں کھانا آمادہ نہ کرتے علی بچوں سے کھیلتے تھے. وقت کا خلیفہ بچوں سے کھیل رہا ہے. یہاں تک کسی جگہ میں نے پڑھا، کتاب کا نام یاد نہیں ہے، کہ علی بچوں کے لیے جس طرح چھوٹے بچوں کے لیے ہم یہ کام کر چکے ہیں، گھوڑا بنتے ہیں، بچوں کو اوپر بٹھاتے ہیں. بچے علی سے تقاضا کرتے تھے تو علی ان کے لیے جھک جاتے تھے، بچوں کو اپنے سینوں پر سوار کرتے تھے، اپنے پیٹھوں پر. وقت کا خلیفہ، کائنات کا امیر. جب یہ کام ہوتے تو یقیناً دوسری جگہ تھوڑی تاخیر ہو جاتی پہنچنے میں. کبھی کبھی جب تاخیر سے پہنچتے تو دوسرے گھر کی بیوہ جو انتظار کر رہی تھی ہر روز آنے والا، آج میرے گھر کیوں نہیں آیا، لیٹ کیوں ہو گیا، آئے گا ضرور، تھوڑی تاخیر ضرور ہوگی. پیشانی پہ بل آ جاتے تھے کہ آج کیوں دیر سے آیا. علی کسی غلام کی طرح سر کو جھکا کے کہتے معاف کرنا، دیر ہو گئی. عزیزان محترم، علی کی سیاست کو سن کر آنکھوں میں آنسو نہ جائے. یعنی یہ نہیں کہتے تھے میرے مولا وہاں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، یہ نہیں بتاتے تھے مولا کہ وہاں پر تھوڑی تاخیر ہو گئی بچے کو کھلانے کے. بس بیوہ ہے، اس نے کہا آج تاخیر کیوں ہوئی. سر جھکا کر ایک غلام کی طرح، گنہگار مجرم کی طرح مولا سامنے کھڑے ہو جاتے، قبول کرتا ہوں تاخیر ہو گئی، معاف کر دینا. عزیزان محترم، پوری عمر علی نے گھر گھر روٹیاں پہنچائی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا روز آنے والا کون تھا. آتا تھا اور دے کر چلا جاتا تھا. مگر عزادارو، جب علی کے سر پہ ضربت لگی اور علی بستر شہادت پر آ گئے، تب آنے والا بیواؤں کے گھر پہ نہیں آیا. تب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلا وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ کائنات کا امیر ہمارا مولا علی تھا. عزادارو، ایک مرتبہ جب بیواؤں کو پتا چلا کہ وہ آنے والے خلیفہ وقت تھے، وہ آنے والے میرے مولا تھے، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیوائیں بیت الشرف کے سامنے قطار لگا کر بیٹھ جاتی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہے پروردگار تو ہمارے پروردگار سے ہمیں نہ چھین، پروردگار تو ہمارے پروردگار کو، ہمارے پالنے والے کو تو نہ چھین ہم سے. اللہ اکبر. علی بستر شہادت پر ہے، زخم کا اثر ہو چکا ہے، زخم زہرآلود ہے. طبیب کو بلایا گیا، جراح آیا، جراح نے ایک مرتبہ جائزہ لیا اور عباس کی طرف دیکھ کر کہا عباس سوائے دودھ کے کوئی اور غذا نہ دینا. اور علی سے کہا اے علی ذرا وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے. گویا اس نے اشارہ دے دیا کہ اب زندگی کے آخری وقت ہے. اب عزادارو، رمضان کا مہینہ تین دن سے علی بستر شہادت پر ہے. جو دودھ تھا وہ پی لیا اور قاتل کو بھی پلا دیا. اللہ اکبر، یہ بھی سیاست علوی ہے. قاتل کو جام شیر پلا دیا. اب گھر میں دودھ ہے یا نہیں ہے مجھے یہ تو پتا نہیں، مگر بیت الشرف کے باہر بات آئی علی کو کس چیز کی ضرورت ہے. بیواؤں نے اتنا سن لیا کہ علی کو ایک کاسہ شیر کی ضرورت ہے. بیوائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اپنے گھروں کو دوڑتی ہوئے. کیا ہوا؟ تھوڑی دیر نہ گزری، ارے کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے سروں پر دودھ کے کوزے لے کر بیت الشرف کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. میرا دل بھر آیا، میں کہوں گا اے یتیمان کوفہ، علی کو دودھ کی ضرورت ہے مگر یہ
چھوٹا علی ایک چھوٹا علی بہت پیاسا ہے. اللہ اکبر. بات کربلا تک آ گئی. علی اصغر پیاسے ہیں. کیسے پیاسے؟ علی اصغر کو لے کر حسین کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور زمین پہ رکھ کے فرماتے ہیں اما ترونا کیف یتلظ ھذا الطفل، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو بچہ شدت آتش سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اہل لغت نے شدت آتش کا ترجمہ یوں کیا کیف یتلظ. یتلظ کہتے ہیں شدت آتش کو، یعنی پیاس کی آخری منزل. جانتے ہیں آپ پیاس کی 3 منزلیں ہوتی ہیں. پہلی منزل، آپ اگر پیاس کی منزلوں کو دیکھنا ہے تو ذرا اب مچھلی کو دیکھو، ماہی بے آب کو دیکھو. جب مچھلی کو ساحل پہ لایا جاتا ہے، دریا سے نکالا جاتا ہے، اس پر پیاس کی پہلی منزل یعنی پیاس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے پیورے وجود کو زمین سے اچھالتی ہے اور پٹکتی ہے. یہ پیاس کی پہلی منزل ہے. مگر شدت آتش کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے بعد مچھلی اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے اپنے جسم کو اچھالے اور ساحل پہ گرائے، اپنی جگہ کروٹیں لیتی ہے. اب آزادارو، جب شدت آتش کا غلبہ ہوتا ہے تو مچھلی میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بدن کو ادھر ادھر کروٹیں دے، اپنی جگہ ساکت ہو جاتی ہے. بس زبان کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. یہ آتش کی آخری منزل ہے، یہ شدت آتش ہے. مولا فرماتے ہیں اما ترونہ کیف یتلظ. دیکھو میرا بیٹا شدت آتش کا گرفتار ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا علی اصغر زبان کھول رہے ہیں، زبان بند کر رہے ہیں. آزادارو، اس منظر کو دیکھ کر آگے آدھی رونے لگے. بس آزادارو آخری مجلس ہے، تھوڑی دیر مصائب پڑھ رہا ہوں، ضرور سنیے. رباب کو پرسا دیجیے علی اصغر کا. شدت آتش کی منزل. جب آدھا رونے لگے، حسین نے علی اصغر کو گودی میں لیا. ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، ایک سنسناتا ہوا تیر چلا. علی اصغر کو حسین نے اٹھا لیا. روایت کے جملے ہیں صبح الطفل من الحزن ان الحزن، بچہ کان سے کان تک ذبح ہو گیا. مقتل نے ایک جملہ لکھا فینقلب الصبی علی یدی الامام. اللہ اکبر. ایسا تیر تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا. ہائے حسین کی غربت، ہائے حسین کی تنہائی، ہائے میرا حسین. اللہ اکبر. جب چاہنے والے پر، جب کسی شخص پر انتہائی مصیبت پڑتی ہے نا تو چاہنے والے یاد آ جاتے ہیں. آزادارو، حسین نے آپ کو یاد کیا. عیشیو، تم روزے عاشور ہوتے تو دیکھتے میں علی اصغر کو لے کر کیسے پانی کی تلاش کر رہا ہوں. ہائے اصغر کی مجبوری، کہا ہے حسین کی مجبوری. لاشیں اصغر کو لے کر کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں. زبان پر کلمہ استرجاع ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب جاتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے بچہ تو مر چکا، ماں کو آخری دیدار سے کیوں محروم رکھا جائے. مگر لوٹتے ہیں یہ سوچ کر میں کیسے ماں کے سامنے لاش اصغر کو لے جاؤں. آزادارو، اسی کشمکش میں حسین در خیمہ پہ پہنچے. آواز دی رباب آؤ اصغر کو لے جاؤ. روایتیں لکھتی ہے، صاحب مصائب ذکر المصائب لکھتے ہیں کہ رباب کے آنے سے پہلے دوڑتی ہوئی سکینہ آتی ہے، کہتی ہے بابا کیا میرے بھائیا کو پانی نصیب ہوا؟ کیا میرا بھائیا پانی پی لیا؟ ہائے حسین. حسین نے سر جھکا دیا. رباب آتی ہے
استعمال ہوا ہے. 3 ذبیحے ہیں شریعت اسلامی میں. پہلا ذبیحہ مچھلی کا ہے. مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ زندہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالنا، یہ مچھلی کا ذبیحہ ہے. ارے اصغر کے لیے پہلا ذبیحہ یہی ہے جس کا کھانا پینا سب کچھ پانی ہو، اس پر پانی بند ہو جانا، یہ اصغر کا پہلا ذبیحہ ہے. اور شریعت اسلامی کا دوسرا ذبیحہ، جو جانور بڑے ہوتے ہیں نا، جو جانور بڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں نا، اونٹوں کو نہ ذبح کیا جاتا ہے بلکہ کیا کیا جاتا ہے، اونٹوں کو بلندی پر کھڑا کر جو تیر ہوتے ہیں، جو 3 پھل کے تیر ہوتے ہیں، جو نیزے ہوتے ہیں، اس سے پھینکا جاتا ہے. اور جو نیزہ اور جو 3 پھل کا تیر ہوتا ہے جو اونٹ کو لگتا ہے اسے کہتے ہیں نہر کرنا. بڑے جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے. تبھی تو کہا رباب نے بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا معاف کرنا، میں نہیں جانتی تھے تمہارے سن کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آخری مسئلہ